ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی، بلکہ آیت کا ایک حصہ ہے مختصر سا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین کے قصے واقعات کو اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں، اور ہمارے بڑے اکابرین، ہمارے سلف، جن کی ہم پیروی اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان سے ہمیں محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حشر اس جماعت کے ساتھ کرے کہ جو کائنات میں سب سے بہترین جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کی محبت میں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ بے شمار، انہیں گنا نہیں جا سکتا، انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا صحیح طریقے پر، لیکن جو کچھ ہم بیان کر سکتے ہیں اس کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کے کارناموں کا علم ہو اور ہم انہیں منتقل کریں اپنی نسلوں میں، اس لیے کہ ہمارے اس زمانے میں لغویات، الٹی سیدھی باتیں، جھوٹے سچے واقعات وہ بے شمار، لیکن اپنے اسلاف کے کارناموں سے ہم بے خبر۔ بعض اوقات نام تک معلوم نہیں ہوتا صحابہ کرام میں سے کسی کا بعض لوگوں کو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان واقعات کو بار بار دہرایا بھی جائے، سنایا بھی جائے۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را۔ اگر تم اپنے داغ کے سینوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تازہ رکھنا چاہتے ہو، تو گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را، تو یہ پرانے واقعات کبھی کبھی سنا لیا کرو، آپس میں سنا بھی کرو، سنایا بھی کرو، تاکہ واقعات تازہ ہو جائیں اور اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے اونچا اور بلند مقام رکھتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ربیعہ سے کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، زمین کے معاملے میں کوئی قضیہ تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ سخت جملے نکل گئے حضرت ربیعہ کو، اور بعد میں انہیں احساس ہوا کہ میں نے زبان سے کچھ سخت کلمات کہہ دیے، تو ان کو کہا کہ ربیعہ جو میں نے تمہیں کہا ہے تم بھی مجھے ایسے کلمات کہہ دو تاکہ برابر ہو جائے معاملہ۔ تو حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے بار بار کہا، جب انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ تم مجھے کہہ دو ورنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر تمہاری شکایت کروں۔ اور یہ کہہ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے، تو صدیق اکبر آگے آگے تھے، حضرت ربیعہ پیچھے پیچھے تھے۔ ان کے قبیلے کا جب پتہ چلا اور ساری بات کا پتہ چلا تو آپ کو پتہ ہے عام لوگ کیسے ہوتے ہیں، کہنے لگے واہ، غلطی بھی ان کی شکایت بھی یہ خود کر رہے ہیں، کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ قبیلے کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت ربیعہ نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو رک گئے اور کہا کہ خبردار واپس چلے جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ ابو بکر کا کیا مقام ہے نبی کریم کی
کہ نبی کریم کی طرف، چنانچہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ اگر انہوں نے غضبناک ہو کر تمہیں دیکھا تو یقیناً اس سے اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے تم سے، اور اللہ کے رسول ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ چنانچہ قبیلے کے لوگوں کو جب انہوں نے ڈانٹا تو وہ واپس چلے گئے۔ اب جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا، میں نے ربیہ سے کہا کہ میں نے جو تمہیں کہا ہے تم مجھے بھی کہہ لو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ سے کہا کہ ربیہ تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بہت اچھا کیا کہ وہ کلمات نہیں کہے جواباً جو صدیق اکبر نے تمہیں کہے تھے۔ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم صدیق اکبر سے کہو کہ ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے۔ چنانچہ حضرت ربیہ نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے۔ تو یہ اتنا مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی بات میں معاملہ ایسا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہہ دی، اور جب کہہ دی تو بعد میں احساس ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں مانے کسی بات پر، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں جا کے تمہاری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ تو اب اس طریقے سے چلے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب پہنچے تو آپ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تھوڑی دیر میں احساس ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ پہلے صدیق اکبر کے گھر گئے تو وہاں نہیں تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق بھی آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ ساری بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عمر فاروق آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ صدیق اکبر نے اندازہ لگا دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر فاروق پر ہو اور عتاب نہ فرمائے، فوراً لجاجت سے اپنے پیروں کے بل یعنی گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے ہی ابو عمر پر ظلم کیا تھا، یعنی ظلم تو میری طرف سے ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی حضرت عمر فاروق پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ دو، یعنی کوئی بات نہ کہو۔ اور پھر آپ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا ابو بکر نے تصدیق کی تھی، جب تم سب نے میرا انکار کیا تھا ابو بکر مجھ پر ایمان لایا تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری خاطر ان کو ستانے سے باز آ جاؤ؟ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج جس کا جو جی چاہتا ہے بولتا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں ہوگا، لیکن بہرحال اس میں ہماری بڑی کوتاہی ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ آج ایک گلی میں ملنگ نشئی وہ چمٹا بجا کر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ گانا گا رہا ہوتا ہے دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا علم نہیں کہ نمبر پہلا کس کا ہے، یا خدا نہ کرے مقابلہ کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جیسے کہ میں نے کہا انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت بلا فصل بھی انہی کو حاصل۔ ہم جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ فرقہ واریت میں آ جاتی ہے، آپ جو بات کہتے ہیں وہ آپ کا حسن کہلاتا ہے، تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام ہے سیاہ میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں تو اگر ملنگ بھی جو گزر رہا ہے تو وہ بھی اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہوا جا رہا ہے دما دم مست قلندر علی دا پہلا، لیکن ہمیں اس کا وہ نہیں ہے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کریں۔ الحمدللہ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، اس لیے کہ صحابہ کرام سب ہمارے، حضرت جعفر صادق ہوں تو وہ بھی ہمارے، حسن عسکری ہوں تو وہ بھی ہمارے، نقی ہوں تو وہ بھی ہمارے، تقی ہوں تو وہ بھی ہمارے۔ ہم تو ان سب کو اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ان کی شان میں کہنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کی کسی کے سامنے گستاخی کریں۔
صحابہ کرام سارے ہمارے سروں کے تاج، البتہ ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے، پھر سیدنا عمر فاروق کا ہے، پھر سیدنا عثمان غنی کا ہے، پھر علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد اشرف مبشرہ باقی جو ہے، اور پھر تمام صحابہ کرام. لیکن ادنا صحابی بھی اس زمانے کے بڑے سے بڑا غوث قطب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا مقام اتنے بلند. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بات ہی کیا ہے. آپ کا اصل نام عبداللہ تھا، ابو بکر کنیت ہے، اور لقب جو ہے وہ عتیق بھی ہے صدیق بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع فرمایا کہ یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار. تو آپ نے یہ کہا کہ تم آزاد ہو دوزخ سے اے ابو بکر. تو عتیق کا لفظ وہاں آپ نے استعمال فرمایا، اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق ہو. اور صدیق کا لقب آپ جانتے ہیں کہ واقعہ معراج کے موقع پر جب ساری دنیا تکذیب کر رہی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے اس واقعے کی تصدیق کی کہ میں تصدیق کرتا ہوں. اور تصدیق میں کس شان سے کی؟ کہا کہ تمہیں عجیب سا واقعہ لگ رہا ہے کہ ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی ایک رات میں چلا گیا، اور مسجد اقصی سے بھی 7 آسمانوں کی سیر کر لی، جنت دوزخ کی سیر کر لی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا، ہم کلام ہو گئے. تو تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم تو اس سے زیادہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ جس کا نام جبریل امین ہے، اللہ کے پاس سے پیغام لے کر دن کے میں کئی مرتبہ آتا اور جاتا ہے اللہ کے پاس. جب اللہ تعالیٰ ایسی قوت اور قدرت والے ہیں کہ جس کا ایک فرشتہ اتنی قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ پیغام لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، تو جو اللہ ایسی قوت اور قدرت کا مالک ہے، کیا وہ اپنے نبی کو معراج پر ایک رات میں نہیں بلا سکتا؟ تو بات ساری یہ کہ جب بات اللہ کی قدرت کی آ جائے تو اللہ کی قدرت کے آگے ساری چیزیں ہیں، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر. ہم جو سوچ نہیں سکتے اللہ وہ کر سکتے. ہمارے یہاں جو عام طور پر اچانک کی چینک میں چائے ملتی ہے نا کہ اچانک ایسا ہو گیا، تو یہ ہمارے اعتبار سے بے شک اچانک ہے، اللہ کے یہاں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی. اللہ کی وسیع علم میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ ایسا ہونا ہے. ہمیں تو وہ نا اچانک ٹھوکر کھائے اور گر گیا مر گیا، لیکن اللہ کے علم میں اچانک نہیں. اللہ کے علم ہے کہ جو ٹھوکر کھائے گا گرے گا اور مرے گا، اس کے علم میں ہے یہ بات. لیکن ہم جیسے محدود علم والے لوگ، محدود عقل والے لوگ اس بات کو کیا سمجھیں؟ ہمارے یہاں تو وہ اچانک ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی جماعت کو چنا وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہ خوش نصیبی لکھ دی تھی کہ کائنات میں سب سے زیادہ ممتاز لوگ، سب سے زیادہ مقرب لوگ، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے قریب لوگ صحابہ کرام ہوں. تو صحابہ کرام پر ہمارے ماں باپ قربان. ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، ان کی محبت ہمارے دل و پے میں ہونی چاہیے، رگ و پے میں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جس کی ان کے ساتھ وہ محبت کرے گا. اگر آپ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کریں گے، حشر بھی انشاءاللہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا. اب خدا نہ کرے اگر ہماری محبتیں جو بے دین لوگوں کے ساتھ ہوں، فساق و فجار کے ساتھ ہو، تو سمجھ لیجئے جس سے محبت ہے وہ اس کے ساتھ، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو ہمیں تو اپنا حشر اچھا کرانا ہے بھائی. صرف دنیا کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنی آخرت بھی دیکھنی ہے، بلکہ آخرت ہی کو اصل دیکھنا ہے کہ کوئی معاملہ ایسا نہ کریں گے جس کی وجہ سے ہماری دنیا خراب ہو اور اس کی وجہ سے ہماری آخرت بھی خراب ہو. ایسا نہ ہو کہ خسرت دنیا والآخرہ کہلائیں، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے شمار مرتبہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا گیا، ایک مرتبہ جب مسلمانوں کی تعداد صرف 39 تھی، 30 اور 9، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اب کھل کر عبادت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے، ہم مسلمان چھپ چھپ کے عبادت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا. لیکن صدیق اکبر یہ بات کہتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور آپ پھر بیت اللہ میں تشریف لائے، مسجد حرام میں. یہ 39 نفوس جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی آ گئے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ دیا. عتبہ بن ربیعہ کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنے ساتھ مکے کے اور سرداروں کو بھی لیا، کچھ جنگجوؤں کو لیا اور حملہ کر دیا مسلمانوں کو.
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی چونکہ بہت دشمنی تھی، اور دشمنی اس وجہ سے بھی تھی کہ عام طور پر تو زیادہ تر غریب قسم کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، غلام تھے، زیادہ تر کمزور لوگ تھے، ان میں ذی وجاہت اگر کوئی تھے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی وجہ سے قبیلہ قریش میں اور دیگر لوگوں میں بھی اسلام پھیل رہا تھا، کیونکہ وجاہت والے آدمی تھے، اس لیے ان کا غصہ صدیق اکبر پر بہت زیادہ تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت انہوں نے اتنا مارا کہ ان کی ناک چپٹی ہو گئی، چہرہ سوج گیا، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں۔ ان کے قبیلے بنو تیم کو جب اطلاع ملی تو وہ آ گئے، اور انہوں نے آ کر ان سے چھڑایا اور چھڑا کر ان کے گھر پہنچایا، لیکن بے ہوشی کی حالت میں 2-3 دن کے بعد ہوش آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ قبیلہ تیم کے لوگ بھی آتے جاتے رہتے تھے اس دوران، تو جب انہیں ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ تمہاری اب کیسی طبیعت ہے، کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، میری طبیعت کو بھول جاؤ۔ تو یہ تھے صدیق اکبر، اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ پہلے ان کا بتاؤ۔ تو قبیلہ تیم کے لوگ تو ناراض ہو کے چلے گئے، اس لیے کہ مسلمان تو تھے نہیں، قبیلے کی بنیاد پر ان کی حمایت کرتے تھے، اور کہا کہ ہم تو ان سے جن کی وجہ سے تم پٹے ہو انہی کا نام لیتے ہو ہوش میں آنے کے بعد، یہ کہہ کے ان چلے گئے ناراض ہو۔ لیکن پھر نہ ان کے والدہ نے کچھ کہا، نہ والد نے کچھ کہا، اور البتہ ام جمیل نے اس وقت بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تم فکر مت کرو۔ وہ بھی اصل میں خفیہ طور پر مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ خیریت سے ہیں۔ تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چل کر خود نہ دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے، یعنی تسلی تو مجھے ہو گئی، لیکن اب جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جا کر نہیں دیکھ لوں گا مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ابو قحافہ آپ کی والدہ اور ام جمیل حضرت عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر، کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئے، اور جاتے ہی انہوں نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور روئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی آپ کو دیکھ کر، آپ کو دعائیں بھی دیں آپ نے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے، آپ کی جان مال سب کچھ۔ جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو 40,000 درہم تھے اس وقت ان کے پاس، کیونکہ تاجر تھے بہت بڑے، کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت یہ یمن میں تھے، تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو لوگوں سے حالات پوچھے کہ کوئی نئی بات، تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو جب وہ قریش مکہ چلے گئے تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے۔ آپ نے جب اسلام کی دعوت دی انہوں نے سنا اور اس کو فوراً قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی کو دین کی دعوت دی ہے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اعتراض کیا ہے، لیکن صدیق اکبر نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بغیر اعتراض کے اسلام کو قبول کر لیا فوراً۔ تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، اور بے شمار تکالیف برداشت کی، حتیٰ کہ حبشے کی طرف ہجرت کا جب آپ نے حکم دیا تو ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نے برداشت نہیں تھی، لیکن بہت سی حکمتیں تھیں۔ مثلا ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اسلام مکے سے نکل کر دوسرے ملکوں میں بھی پہنچے، اسلام کی دعوت دوسرے ملکوں تک جائے، کیسے جاتی جب لوگ نہیں جاتے تھے، اس سے صدیق اکبر تیار ہوئے جانے کے لیے۔ تو صدیق اکبر بھی جب جانے لگے مکے سے 5 میل کے علاقے تک پہنچے تھے تو وہاں سے ایک شخص جس کا نام ابن دغنہ تھا وہ آیا، مکے کا رہائشی تھا۔ اس نے جب صدیق اکبر کو دیکھا، وہ جانتے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، سامان وامان لاد کر اپنے اوپر، کہا کہ بھئی تمہاری قوم ہمیں وہاں رہنے نہیں دیتی، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، اس لیے میں ہجرت کر کے حبشے کی طرف جا رہا ہوں۔ اس وقت انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے وہ اوصاف گنوائے تھے جو اوصاف حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنوائے تھے۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ کو
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیسے ختم کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، جبکہ آپ یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، بیواؤں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، غریبوں کے آپ ماں باپ ملجا ہیں اور آپ کمزوروں کا سہارا ہیں. یعنی آپ کے لیے جو خدیجہ نے یہ الفاظ کہے تھے، یہی الفاظ ابن دغانہ نے حضرت صدیق اکبر کے لیے کہا کہ آپ تو ایسے اور ایسے ہیں، آپ کیسے جا سکتے ہیں یہاں سے، آپ چلیے واپس، میں آپ کو اپنی زمان میں لیتا ہوں. کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی زمان میں لے لیتا تھا تو اسے کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا تھا. تو ابن دغا نے کہا کہ میں آپ کی ضمانت لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ وہیں رہیں گے. اور آ کر اہل مکہ کو انہوں نے ڈانٹا کہ تم ایسے شخص کو جانے دے رہے ہو جو اتنی خوبیوں کا مالک ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ عبادت اپنے خدا کی کرنا چاہیں چھپ کے کریں، اعلان نہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. لیکن کچھ وقت تک تو ایسا رہا، پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید کی تلاوت اپنے صحن میں کرتے تھے، نماز بھی وہیں پڑھتے تھے. اور جب یہ تلاوت کرتے تھے تو قریش کی عورتیں آ جاتی تھیں، وہ سنتی تھی. قریش کے نوجوان آ جاتے تھے، جس سے اسلام پھر پھیلنے لگا. اب انہوں نے قبیلے کے سرداروں نے پھر بلایا ابن دغانہ کو اور کہا کہ بھئی یہ تو خلاف ورزی ہو رہی. تو ابن دغانہ صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی تمہاری قوم یہ کہہ رہی کہ یا تو تم اپنی ضمانت واپس لے لو تاکہ ہم جانے اور ابو بکر جانے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ مجھے تمہاری ضمانت نہیں چاہیے، اپنی ضمانت واپس لے لو تم، اور میں جانوں میرا اللہ جانا، مجھے ان کا کوئی خوف نہیں. اور اب آج کے بعد اب میں تمہاری ضمان میں نہیں ہوں. یعنی پہلے انہوں نے ضمانت لی تھی چونکہ، فرمایا کہ بھئی میں اب واپس کرتا ہوں آپ کی ضمانت، اور پھر اعلان جس طرح کرتے تھے اسی طرح کرتے رہے. تو بہرحال یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم وصال ہے، یوم وفات 22 جمادی الثانی، جو دنیا تشریف لے گئے تھے. میں نے پچھلے جمعہ کچھ ان کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جب دنیا سے گئے تھے تو کچھ بھی لے کر ساتھ نہیں گئے، لے کے تو کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن میرا مطلب تھا کہ جو کچھ انہوں نے زمانے خلافت میں امارت اسلامیہ سے جو کچھ فائدہ حاصل کیا تھا، اپنی زمین بیچ کر سارا کا سارا مال واپس جمع کرا دیا تھا بیت المال میں، کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان کا کوئی مال جو ہے وہ اپنے اوپر خرچ کروں. سارا مال جمع کرا دیا. حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے تھے کہ بعد والوں کے لیے صدیق اکبر بڑی مشکل کر گئے. یعنی ہر آدمی تو ان کی طرح نہیں ہوتا. کل 6000 درہم انہوں نے بیت المال سے لیے تھے، یعنی جو تنخواہ کے طور پر سمجھ لیجئے اور 2.5-3 سال میں کل یہ لیے تھے. لیکن ایک زمین بیچ کر اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ بیچ کر یہ سارا مال بیت المال میں جمع کرا دینا، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا مال میرے اوپر خرچ ہو. اور اپنے لیے کفن کے لیے بھی پرانا کپڑا جو پہنے ہوئے تھے کہا اسی کپڑوں میں دفن کرنا، نئے کپڑوں کے مستحق زندہ لوگ. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی وہ محبت عطا فرمائے جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو. اور یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام پوری کی پوری جماعت ایسی تھی، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے. یہ وقت 20-25 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا کافی نہیں ہے، اس کے لیے تو سالوں چاہیے. یعنی ایک ایک صحابی کی سیرت ایسی ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے. ہم تو صرف نشاندہی کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبتیں کی کچھ قندیلیں روشن ہو جائیں، شمع روشن ہو جائے، ہم آگے اس کو منتقل اپنی اولادوں میں کریں، ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت جاگے. یہ ضروری چیزیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے ہماری اولادیں ناواقف. آج اگر کسی سے پوچھ لو تو ان کو نام تک بھی نہیں پتا ہوتا، اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے، دنوں کے نام نہیں آتے. یوم سبت کسے کہتے ہیں عربی کے اندر؟ تو دن کا ہفتوں تو ہر ایک جانتا ہے، انگلش کے اندر بھی بتا دیں گے. لیکن اگر کوئی عربی کے اندر اس دن کو کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. عام طور پر اگر ہم تاریخ پوچھیں اسلامی تاریخ کیا، ہمیں وہ بھی پتا نہیں. تو جو قوم ایسے اپنی اسلامی تاریخ سے بھی ناواقف ہو تو وہ جو تاریخ اسلامی کہلاتی ہے، جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس سے کیا واقفیت ہمیں ہوگی. اس سے ضرورت ہے اس بات کی عزیزوں کہ اپنے گھروں میں دین کا چرچا کرو، صحابہ کرام کے واقعات کو سناؤ. حیات الصحابہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، وہ خرید کے گھر میں رکھیں. صحابہ کرام کے واقعات خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کے علم میں بھی لائیں کہ صحابہ کرام کیسی جماعت تھی. اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے رگوپے میں ڈال دے اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.